بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جس دین سے اور دین کے جس علم سے جوڑا ہے، یہ بہت سی مقدس اور مخلص واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ جیسے حدیثیں ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں، اگر راویوں کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا تو حدیثیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی، اور اگر پہنچتی تو ان کے ثقہ ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کرنا دشوار ہوتا۔ جیسے تفسیری ذخیرہ ہم سے مفسرین نے ہم تک پہنچایا ہے، اور تمام تفسیری اقوال صحابہ کے، تابعین کے، تابع تابعین کے اور متاخرین کے ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے ہم کو قرآن مجید کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر فقہ اسلامی کا معاملہ ہے، چونکہ تفسیر و حدیث میں جو واسطے ہیں انہوں نے بنیادی طور پر نقل و روایت کا کام کیا ہے، پہلوں کی بات نقل کر کے ہم تک پہنچا گئی۔ اور فقہ میں جو ہمارے فقہاء ہیں جن کے واسطے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے صرف نقل و روایت ہی سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ فکر و اجتہاد سے بھی کام لیا ہے۔ آیات اور احادیث، صحابہ کے آثار و فتاوی، قیاس کی جہتیں، اجماعی مسائل اور اختلافی مسائل، ان کی ساری تفصیلات انہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک آئینہ کی طرح رکھ دی۔ یہ بڑا مقدس گروہ ہے، یہ پوری امت کا محسن ہے۔ اور فقہا کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین و شریعت کو زیغ و ضلال سے بچانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اجتہاد کی جتنی جہتیں ہو سکتی تھیں، کسی مسئلے کے بارے میں جتنی رائے نکل سکتی تھی، ان تمام رائےوں کو انہوں نے تحقیق کے ساتھ جمع کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص ان سے ہٹ کر کوئی بات کہتا ہے تو ہمارے لیے اس کا جاننا آسان ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں۔ اس لیے فقہا کی بڑی اہمیت ہے۔ فقہا تو صحابہ میں بھی تھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 30 صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ فقہا تھے، یعنی اصحاب فتویٰ تھے، جو فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ تابعین میں بہت سے فقہا تھے، لیکن ان میں سے جس فقیہ کی رائے کو بعد کے ادوار میں سب سے زیادہ قبولیت حاصل اور جن کی رائے اس وقت پورے عالم اسلام میں سکہ راج الوقت کی طرح چلتی ہے، وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تمام فقہا ہماری آنکھوں کا نور ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علماء نے ایک امتیاز اور ایک خصوصی حیثیت حاصل۔ میں ایک زمانے میں ایک دوسری درسگاہ میں تھا، وہاں میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، چاروں اصحاب مذاہب کے حالات، ان کی فکری اور اجتہادی خصوصیات اور ان کی فقہ، ان کے مذاہب کا تعارف کرایا کرتے تھے۔ اب عرصے سے وہ سلسلہ چھوٹ گیا،
لیکن آج پھر ہم فقہ حنفی سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک دن میں تو مکمل نہیں ہوگا، نصف محاضرہ آج ہو جائے گا اور نصف انشاءاللہ 1-2 دنوں کے بعد ہوگا۔ فقہ حنفی کی خصوصیات اور اس کی اولیات، اس کا تعارف اور اس کے مصطلحات پر انشاءاللہ اس محاضرے کے تحت بات کی جائے گی۔ اس وقت ذکر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الناس کلهم عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں، امام ابو حنیفہ کے پروردہ ہیں۔ یعنی امام ابو حنیفہ نے جس فقہی منہج کی طرح ڈالی، بنیاد رکھی، اسی بنیاد سے تمام فقہا نے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے فقہ حنفی کی بڑی اہمیت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ کو باضابطہ مدون کیا۔ دیکھیے فقہا تو صحابہ میں بھی تھے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، انہوں نے بھی بہت سے مسائل بیان کیے، ان میں بھی اختلاف رائے ہوا، لیکن زندگی کے مسائل کو ایک ترتیب کے ساتھ پیش کرنا، مرتب کرنا، یہ جو کام سب سے پہلے کیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز الصحیفہ، علامہ سیوطی حنبلی تھے یا مالکی تھے؟ کیا تھے وہ؟ شافعی تھے، بڑے شافعی عالم تھے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر کتاب لکھی ہے، تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ کس نے لکھی ہے؟ علامہ سیوطی نے۔ کس مسلک کے تھے؟ شافعی تھے۔ اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ یعنی وہ حنفی نہیں تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے امام صاحب کے مناقب پر کتاب لکھی۔ تو انسان کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہم انہی کے بارے میں لکھیں گے۔ انسان کے قلب میں وسعت ہونی چاہیے کہ ہم تمام اہل علم کی، تمام خادمین دین کی قدر کریں گے، ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی خدمتوں کا اعتراف کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر اکثر کتابیں دوسرے مذاہب فقہیہ کے لوگوں نے لکھی، شوافی نے بھی لکھی ہے، مالکیہ نے بھی لکھی ہے، حنابلہ نے بھی بہت فیاضی کے ساتھ ان پر لکھا ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ اسلامی کا مدون اول مانا گیا۔ پہلی دفعہ جس شخصیت نے ابواب فقہیہ کی ترتیب پر احکام شرعیہ کو مرتب کیا وہ کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک عبارت میں نے اس میں نقل کی ہے، قال علی، یہ ابو سلیمان جوزجانی کی۔ یہ ابو سلیمان جوزجانی بڑے محدث تھے اور اسماء رجال کے بھی ماہر تھے، ان کی کتاب بھی ہے اس پر۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ بصرہ کے قاضی احمد بن عبداللہ نے کہا نحن ابصر بالشروط من الکوفہ، علم شروط میں ہم لوگوں کو بمقابلہ اہل کوفہ کے زیادہ بصیرت حاصل ہے۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بصرہ کے۔ علم شروط سے کیا مراد ہے؟ یہ جو معاہدات لکھے جاتے ہیں، دستاویزات لکھی جاتی ہیں، بینامہ ہے، نکاح نامہ ہے، عہد نامہ ہے، اس کو کہتے ہیں شروط۔ جب آپ قضا کا باب پڑھیں گے تو اس میں شروط کے بھی ابواب ہوتے ہیں، اور یہ ایک مستقل فن ہے، اہم فن ہے۔ تو
احمد بن عبداللہ قاضی بصرہ نے کہا کوفہ والوں کے مقابلہ ہمیں شروط لکھنے میں، معاملات کے دستاویزات لکھنے میں زیادہ مہارت حاصل ہے، تو ان دستاویزات کا فقہ سے تعلق ہے یا نہیں ہے؟ تعلق ہے۔ تو ابو سلیمان جوزجانی نے ان سے کہا الانصاف بالعلماء احسن، علماء کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں، علماء کو سب سے زیادہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ آج کل دیکھیے کوئی آدمی کسی سے آپ کا اختلاف ہو جائے، آپ کے کسی بڑے سے اختلاف ہو جائے تو بغیر سوچے سمجھے سب لوگ اس کی برائی بیان کرتے ہیں، اور اگر کسی کے مراسم آپ کے حلقے سے اچھے ہوں تو اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بس چلے تو ساتویں آسمان پر پہنچاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ علماء کو زیب نہیں دیتا، الانصاف بالعلماء احسن، علماء کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں۔ پھر فرمایا فإنما وضع هذا ابو حنیفہ، یہ جو علم الشروط ہے، جو فقہ کی ایک شاخ ہے، اس علم کو کس نے وضع کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیا ہے۔ فأنتم زدتم ونقصتم، تم نے اس میں کہیں بڑھایا ہے کہیں گھٹایا ہے، وحسنتم الالفاظ، معنی کو باقی رکھتے ہوئے اس کی تعبیر کو بہتر بنایا ہے۔ تو اگر واقعی تم سچے ہو تو کوئی ایسی کتاب دکھاؤ شروط کی جو امام ابو حنیفہ سے پہلے تم لوگوں نے لکھی ہو۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ فقہ کی جو ایک شاخ ہے علم شروط، اس شاخ کی بنیاد بھی کن لوگوں نے رکھی؟ کس نے رکھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ 143 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہے؟ 150 ہجری، اور 143 میں علامہ ذہبی کی وفات ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صنفہ کے اس دور میں حدیث اور فقہ کی تدوین شروع ہوئی، وصنف ابو حنیفہ الفقہ والرائے بالکوفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ کو اور علم الرائے کو تصنیف کیا۔ کہاں تصنیف کیا؟ کوفہ میں۔ تصنیف سے مراد یہ تھا کہ اس کو مختلف ابواب میں اس کی تقسیم کی۔ تو فقہ کا ایک حصہ وہ ہے جو نصوص پر مبنی ہے، ایک حصہ وہ ہے جو اجتہاد رائے پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو الگ الگ کرتے ہوئے کہا وصنف ابو حنیفہ الفقہ والرائے، فقہ اور رائے کو تصنیف کیا، مرتب کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فقہ کی ایک شاخ وہ ہے جس کو کتاب الفرائض کہتے ہیں۔ کتاب الفرائض کس کو کہتے ہیں؟ جس میں وضو کے فرائض بیان کیے جائیں؟ نہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جس میں میراث کے احکام بیان کیے جائیں۔ تو ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اول من وضع کتابا فی الفرائض، فرائض میں جو سب سے پہلے جس نے کتاب مرتب کی، اور شروط میں سب سے پہلے جس نے کتاب مرتب کی، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شمس الدین دمشقی، ان کی کتاب ہے عقود الجمان، یہ مالکی تھے، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام صاحب کے بارے میں انہ اول من دون علم الفقہ ورتبہ ابوابا، امام ابو حنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کو مدون کیا اور اس کو ابواب پر مرتب کیا۔ پہلے باب پر مرتب نہیں کرتے تھے، یوں ہی کچھ مسائل پیش آ گئے، اجتہاد کر لیا، جیسے فتاوی کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ نے ایک مسئلہ پوچھا اس کو لکھ دیا، انہوں نے پوچھا لکھ دیا، لیکن اس کو کتاب کی شکل میں جو مرتب کیا اول من دون علم الفقہ ورتبہ ابوابا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ علم فقہ تو آ رہا ہے صحابہ کے دور سے،
لیکن اس کو باضابطہ اس کی ترتیب و تالیف، زندگی کے مختلف مسائل کے مناسبتوں سے اس کے باب قائم کرنا، اس میں مسائل کو جمع کرنا، یہ کام کس نے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے امام صاحب کا۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ نے تمام فقہوں پر اثر ڈالا ہے۔ یہ جو مذاہب اربع ہیں ان سب پر اثر ڈالا ہے۔ ایسے اثر ڈالا ہے، دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو فقہا آئے ان میں ایک اہم فقیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں جو کتاب ہے اس کو کیا نام ہے، کوئی بتائے؟ ہاتھ اٹھاؤ، بول۔ کتاب الام، صحیح ہے۔ اس کے نام میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے لیکن راجح یہی ہے کہ اس کا نام کتاب الام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مرحلوں میں اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ شروع کیا انہوں نے عراق سے، مکمل کیا مصر میں جا کر، اور اس وقت اس کو جو آخری نام دیا وہ کتاب الام کا نام دیا۔ تو یہ جو کتاب الام ہے اس کی ترتیب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ایک الجامع الکبیر، نام سنا ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب جو احناف کی ظاہر روایت ہے اس کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تو یہ بالکل الجامع الکبیر کے منہج پر ہے۔ جو ابواب ہیں الجامع الکبیر میں اسی ترتیب سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الام میں ابواب کی ترتیب قائم کی ہے۔ جو عنوانات ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ایک سے زیادہ عنوان سے لکھا جا سکتا ہے۔ جو عنوانات ہیں اس میں الجامع الکبیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہی عنوان اختیار کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض اصطلاحات جو امام محمد استعمال کرتے ہیں وہی استعمال کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جیسے کسی چیز کی کراہت بتلانا ہو تو لا خیر فیہ، کسی چیز کا جواز بتلانا ہو تو لا باس بہ، کسی چیز کا عدم جواز بتانا ہو تو لا یجوز۔ اسی طرح کتاب کے ابواب، تو اصل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد صدق کا تلمذ حاصل کیا اور امام مالک کے یہاں سے نکلنے کے بعد کوفہ تشریف لے گئے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے، اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے۔ اگرچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حسن ابن زیاد سب آپ کے شاگرد تھے، لیکن آپ کے افادات اور اجتہادات کو مرتب کرنے کا کام کس نے کیا ہے؟ بنیادی طور پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا اور ان کی کتابوں کا بہت زیادہ اثر ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب آپ بتائیے کہ فقہ شافعی امام ابو حنیفہ کی فقہ سے متاثر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے۔ اس کے لیے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزرگوں کی اور سلف صالحین کی عظمت تھی اور ان کے قلب کی وسعت تھی کہ وہ جہاں سے کوئی چیز لیتے تھے اس کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے ابن ابی الحدید نے لکھا ہے، اما الشافعی فقرأ علی محمد بن الحسن فیرجع فقہ ایضا الی ابی حنیفہ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد سے پڑھا ہے اور ان کی فقہ امام ابو حنیفہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی فقہ حنفی سے استفادہ اس کو پایا جاتا ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بالواسطہ فقہ حنفی سے فائدہ اٹھایا۔ ایک تو امام احمد شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور دوسرے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ دونوں فقہ حنفی کے خوشچینوں میں ہیں۔ تو اس طرح فقہ حنبلی پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ نے اپنا اثر ڈالا ہے۔ اب آ جائیے فقہ مالکی پر۔
فقہ مالکی امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ کا ایک ہی دور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ فقہی کوفہ میں تھی، عراق میں تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں تھی، حجاز میں تھی۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسد بن فرات یہ دونوں نقطۂ اتصال ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے درمیان، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد مدینہ کا سفر کیا اور وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، اور اس زمانے میں جو شاگرد ہوتے تھے بالکل آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے، شاگرد سے استاد کو فائدہ پہنچتا تھا، استاد سے شاگرد کو فائدہ پہنچتا، دونوں اصحاب علم ہوا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑے فقیہ تھے اسد بن فرات، یہ اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امام مالک کے زیر درس تھے، لیکن آدمی بہت سوال کرنے والے تھے۔ بعض طلبہ میں سوال کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور آپ جیسے طلبہ تو موقع اور بے موقع دونوں طرح سوال کرتے ہیں، لیکن یہ جو سلف تھے وہ ایسے نہیں تھے، وہ سمجھ بوجھ کر سوال کرتے تھے۔ تو اصل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں زیادہ سوال وال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سوالات کی کھلی آزادی تھی، اتنا سوال و جواب ہوتا تھا کہ ابو بکر عامش نے ایک بار امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کی مسجد میں جہاں درسگاہ لگتی تھی وہاں تو شور ہوتا رہتا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا میں کیا کہوں، میرے اصحاب اس کے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتے، یعنی کثرت سے لوگ سوال کرتے تھے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے تھے، ان کے سوالات کے امام صاحب حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اب سوچئے کہ یہ کتنی بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ امام صاحب ایک رائے قائم کرتے تھے، امام ابو یوسف اس سے اختلاف کرتے تھے، امام محمد اس سے اختلاف کرتے تھے، امام ظفر اس سے اختلاف کرتے تھے۔ ماہر میں تو یہ ماحول نہیں ہے، لیکن بعض جگہ ایسا ماحول ہے کہ اگر آپ نے استاد سے اختلاف کیا تو گردن تو نہیں مار سکیں گے چونکہ قانون کا خوف ہے، لیکن آپ کے گلے میں ہاتھ دے کر مدرسے سے باہر ضرور بھیج دیں گے۔ سوال کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے لوگوں کو، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوالات کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ کتنی عالی ظرفی کی بات ہے کہ اپنے شاگردوں کو اختلاف کا موقع دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم بھی اپنی رائے اس میں لکھ دو۔ آپ کہیں فتوے کی مشق کرنے جائیں اور استاذ نے آپ کے ایک فتویٰ لکھا، کہا اس کو دیکھ لو، اور آپ نے آ کر یہ بتانے کے بجائے کہ ہم نے اس کا مقارنہ کر لیا، اگر ٹھیک ہے آپ نے اس میں اپنی رائے لکھ دی، تو انشاءاللہ آپ 2 تماچے وہاں سے کھا کر واپس تشریف لائیں۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ تم بھی اپنی رائے اس میں لکھو۔ آپ کے جو تلامذہ تھے وہ آپ کے احترام میں اپنی رائے لکھنا نہیں چاہتے تھے، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، لیکن امام صاحب اصرار کرتے تھے کہ نہیں، جب تم نے اس مسئلے پر غور کیا ہے اور ایک مختلف رائے قائم کی ہے تو تم بھی اس کو لکھو۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی تھی، اور یہ اعلیٰ ظرفی منتقل ہوئی آپ کے شاگردوں، خاص کر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جتنے اساتذہ کے ہاں میں بیٹھا اور اگر میں نے کوئی سوال کیا، ایسا سوال جس میں رد کا پہلو تھا، تو میں نے دیکھا کہ استاذ کے چہرے پر کچھ نہ کچھ تغیر ضرور آیا، چونکہ امام شافعی بڑے عالم تھے، ہر فن مولا آدمی تھے اور بہت بحاث تھے، رد کرتے تھے، نقد کرتے تھے۔ ان کی کتاب العلوم کو بھی پڑھ کر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ الا محمد بن حسن الشیبانی، سوائے امام محمد بن حسن کے، کہ میں ان کے ہاں جب کوئی سوال کرتا تھا تو ان کے چہرے پر ذرا ناگواری ظاہر نہیں ہوتی تھی،
اور کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت بھی تھے، لحیم و شہیم بھی تھے، اور میں اعتراض کرتا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے سن لیتے تھے، اور بعض دفعہ میں ان کے احترام میں خاموش رہتا تھا ایسے مسائل میں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے علماء عراق اور علماء حجاز میں، تو وہ اصرار کرتے تھے کہ تم علماء حجاز کی رائے پیش کرو۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت درفی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کا بہت غلبہ تھا، کوئی شاگرد ان کے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لوگ ورق بھی پلٹاتے تھے تو بڑے سلیقے سے کہیں سے آواز نہ پیدا ہو جائے، استاذ کی طبیعت پر اس سے گرانی نہ پیدا ہو جائے۔ ہر بزرگ کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو امام مالک کے درس میں انہوں نے ایک سوال کیا، امام مالک نے جواب دے دیا، تو انہوں نے اس پر ایک اور سوال کر دیا، خیر امام مالک نے اس کا بھی جواب دے دیا، پھر ایک اور سوال کر دیا، تو امام مالک نے کہا کہ تمہاری جگہ کوفہ ہے، یعنی تم وہاں جا کر زیادہ اچھی طرح استفادہ کر سکتے ہو۔ تو اس لیے اسد بن فرات چلے گئے کوفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام محمد کے وہ اتنے قدر شناس تھے اور اختلاف برداشت کرنے کی صلاحیت کو بیان کرتے تھے، شاید یہ بات بھی ان کے ذہن میں رہی ہوگی، کیونکہ امام محمد نے بھی امام مالک کے درس سے استفادہ کیا ہے، تو وہ امام شافعی نے بھی امام مالک کے درس سے استفادہ کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا اس معاملے میں کتنا زیادہ توسع ہے۔ لیکن جو اصل میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ فقہ مالکی کی سب سے اہم کتاب کون سی ہے؟ بولیے، کوئی بتائے؟ جی کھڑے ہو کے بولو نا، کوئی اس میں جھجکنے کی بات نہیں ہے، غلط بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مگر بولو بولو، ہاتھ اٹھاؤ، کون بول رہا ہے؟ بولو، بولیے۔ ہاں صحیح کہا، المدونہ فقہ مالکی کی سب سے اہم کتاب۔ اصل میں اس کتاب کے مرتب اسد بن فرات ہی، انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی کتاب الاصل، اس کو سامنے رکھ کر اور فقہ مالکی کو اس پر منطبق کرتے ہوئے فقہ مالکی کا ایک متن مرتب کیا۔ لیکن جو فقہ ہوتے ہیں ان کی رائے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا، یہ تو اسد بن فرات تو پڑھ کر چلے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس اس کے بعد بھی جاری رہا، بعض مسائل میں انہوں نے رجوع کیا، بعض آراء میں تبدیلی کی۔ اب جب بعد میں وہ شاگرد جو اخیر تک امام مالک کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی بات پیش کرتے تھے تو ان سے اسد بن فرات سے الجھاؤ ہو جاتا تھا۔ تو یہ بعد میں ابن سہنون جو مرتب ہیں المدونۃ الکبریٰ کے، وہ براہ راست امام مالک کے شاگرد نہیں ہیں، وہ ایک واسطے سے امام مالک کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے امام مالک کے افادات کو ان کے مختلف شاگردوں سے پوچھ کر جمع کیا، جس کی بنیاد وہی ہے اسد بن فرات کا متن۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس کتاب میں بہت سی جگہ قلت قال، سألت اجابہ، میں نے یہ پوچھا امام صاحب نے یہ جواب دیا، میں نے یہ کہا انہوں نے یہ فرمایا۔ تو اس طرح بالواسطہ فقہ مالکی پر بھی فقہ حنفی کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے آپ، مسائل کی ترتیب، مسائل کی تشریح۔ اس لیے فقہ حنفی جو ہے یہ اہل سنت کے ہاں ام المذاہب، جتنے مذاہب فقہیہ ہیں اس کی بنیاد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سب نے اتفاق کر لیا، لیکن تمام مذاہب فقہیہ کی اور ان کی کتابوں کی اور ان کی تصنیفات کی جو بنیاد ہے وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات ہیں۔ یہ بات کچھ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ جو کہا جاتا ہے اول من دون فقہ علماء ابو حنیفہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آ جائیں گے فقہ حنفی کا تھوڑا سا تعارف۔ ایک تو مصادر شرعی ہے، وہ تو سب کے نزدیک وہی کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس،
آثار صحابہ وغیرہ وغیرہ. لیکن فقہ حنفی کے مصادر کیا ہے؟ فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو دیکھنے کے، ان کو تلاش کرنے کے مصادر کیا ہے؟ تو اول نمبر پر کون سی کتابیں ہیں بتائیے؟ بتائیے فقہ حنفی میں اول نمبر پر کن کتابوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ جی جی ہاں، یہ ظاہر روایت. ظاہر روایت کے دائرے میں جو کتابیں آتی ہیں وہ سب سے مقدم ہیں فقہ حنفی میں استناد کے اعتبار سے. ظاہر روایت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مقابلے میں کوئی باطن روایت بھی ہے کیا؟ کیا مطلب ہے؟ وہ اقوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے اصحاب کے جو زیادہ مستند طور پر، زیادہ معتبر طور پر نقل کیے گئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ظاہر روایت. اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ 10-15 تو ہوں گی. اچھا 6 ہی ہیں. چلیے نام بتائیے. نمبر 1 پر کون سی کتاب ہے؟ جی جی المبسوط اصل میں نام ہے اس کا، امام محمد کے مبسوط کے نام سے فقہا کے ہیں بہت سی کتابیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بھی ہے. تو لیکن جس نام سے وہ معروف ہے وہ کتاب الاصل ہے. آپ کے یہاں لائبریری میں کتاب الاصل موجود ہے. آپ میں سے کس کس نے دیکھا ہے کتاب الاصل کو؟ ہاتھ اٹھائیے. آپ نے ٹھیک ہے. اور بہرحال مجھے بہت خوشی ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگلے 1 ہفتے میں آپ میں سے اور کون لوگ اس کتاب کو دیکھ لیں گے تو کون کون لوگ ہوں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، بتائیے. کم سے کم آپ سب لوگ بیٹھ گرا دیا. اس کتاب کو ایک نظر دیکھیے، اس کا ٹائٹل پڑھیے اور 1-2 صفحہ کہیں کہیں سے دیکھ لیجیے تاکہ قسم کھانے کا موقع ملے. جھوٹ بولنے کے لیے بھی تو کچھ سچی معلومات ضروری ہے نا، کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ میں تو اتنا بڑا علامہ ہوں، میں نے امام محمد کی کتاب الاصل بھی پڑھی ہے. تو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ سب لوگ. تو علم کے لیے پڑھیں گے یا شیخی بڑھانے کے لیے پڑھیں گے؟ علم کے لیے پڑھیں گے. دوسری کتاب کون سی ہے؟ الجامع الصغیر. یہ بھی بہت اہم کتاب ہے. اور اس کتاب کو آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کیا؟ نہیں پڑھا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا ہے؟ یہ ہدایہ کس کی شرح ہے؟ اللہ کے بندو، قدوری اور الجامع الصغیر دونوں کا مجموعہ تو ہے، وہی تو ہے نا بدایہ. یہ فون دیکھو، یہ حیوان ناطق بن گیا ہے، دیکھو بھائی. تو یہ ان دونوں کا جو مجموعی متن ہے وہی تو ہے نا جو بدایت المبتدی ہے، اسی کی شرح صاحب ہدایت کی. اور یہ جو الجامع الصغیر ہے، مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کو پھر یہاں مرتب کیا. اس کا نسخہ میں سمجھتا ہوں یہاں کتب خانے میں موجود ہے، اور یہ کتاب دائرۃ المعارف النعمانیہ سے چھپ چکی ہے، اپنے یہاں کی لائبریری میں بھی ہے. اس کتاب کو بھی آپ لوگ ایک نظر دیکھیے. آسان اور مختصر کتاب ہے، قدوری کی طرح ہے سمجھیے. اچھا دوسری کتاب کیا ہے؟ الجامع الکبیر. جو مسائل اس میں رہ گئے الجامع الصغیر میں، اس کو بھی الجامع الکبیر میں شامل کر دیا گیا. چوتھی کتاب بتائیے، السیر الصغیر. اس کتاب کا کیا موضوع ہے؟ سیرت وغیرہ لکھی گئی ہے اس میں، چونکہ سیر نام ہے، سیر الصغیر. جی یہ کتاب السیر الصغیر ہے. سیر کے کیا معنی ہیں؟ چلنے کے. جتنی عبادتیں ہیں ان میں سے کون سی عبادت ہے جس میں چلنا پڑتا ہے؟ جہاد ہے. تو سیر فقہا کے یہاں یہ اصطلاح تھی کہ جو جہاد کے ابواب ہوتے تھے ان کو سیر سے تعبیر کرتے تھے. جیسے مغازی سے حدیث میں تعبیر کیا جاتا ہے، فقہا اس کو سیر سے تعبیر کرتے ہیں.
تو یہ کتاب السیر الصغیر ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں صرف جہاد کے احکام نہیں ہیں، مسلم غیر مسلم تعلقات کے احکام۔ اب کہا جاتا ہے کہ بعض حضرات نے اس پر تانا دے دیا ان کو، اس سے تفصیلی کتاب تو فلاں ہے، اس سے اچھی کتاب تو فلاں ہے اس موضوع پر۔ تو پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے السیر الکبیر لکھی، وہ اور وسیع اور جامع ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ قانون کا ایک صیغہ ہے بین الاقوامی تعلقات سے متعلق قوانین، جیسے آپ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات، مسلمانوں اور کرسچنوں کے تعلقات، بین قومی تعلقات، یہ قانون کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو سیر کہتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مستشرقین یورپ کے مصنفین بھی کہتے ہیں کہ اس موضوع پر سب سے پہلے فقہاء احناف نے قلم اٹھایا ہے۔ کس موضوع پر؟ سیر کے موضوع۔ اسی لیے یہ جو کتاب ہے سیر صغیر اور سیر کبیر، خاص کر سیر کبیر، سیر صغیر کو تو بعد میں مولانا ابوالوفا افغانی صاحب نے مرتب کیا، وہ مختصر ہے۔ سیر کبیر یہ پہلے یورپ سے شائع ہوئی، انہوں نے اس موضوع پر محنت کی، اور اہل یورپ نے اس کو قانون بین الممالک کی پہلی کتاب قرار دیا۔ بات ذہن میں رہے گی آپ لوگوں کے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے زیادات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آدمی اگر آپ میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ زیادتی کر دے، اس کے جیب سے زبردستی پیسہ نکال کے چائے پی لے، تو اس کا کیا حکم ہو؟ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے جی، زیادات کے معنی ہیں اضافات۔ جو مسائل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق چھوٹ گئے ان چاروں کتابوں میں، تینوں کتابوں میں، ان کو جمع کر دیا انہوں نے زیادات کے نام سے، وہ بھی شائع ہو گئی۔ یہ شکر گزار ہونا چاہیے دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کا، انہوں نے زیادات کی شائع کی، وہ بھی اپنے ہاں موجود ہے لائبریری میں۔ اس کے بعد یہ تو 6 کتابیں مشہور ہیں، 7ویں کتاب کیا ہے؟ کوئی آدمی بتائے جی؟ دیکھو بولنے میں جھجکو مت، جو بات ذہن میں آئے بولو جی۔ خواتین کیا بتانا؟ اچھا، نوادر ظاہر روایت میں تھوڑی ہے، ٹھیک ہے آپ نے ذکر کیا، اچھا کیا۔ دیکھو جو بات دماغ میں آئے بولنا چاہیے، بہت سے بہت تو 2-4 ساتھی ہنس دیں گے، اس سے آپ کے چہرے پر کوئی دھبا تو نہیں آ جائے گا، لیکن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بولنے کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک کتاب ہے بہت پتلی سی ہے، مختصر سی، اس کا نام ہے زیادات الزیادات، یعنی جو مسائل زیادات میں بھی چھوٹ گئے ان مسائل کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ مولانا ابوالوفا صاحب افغانی نے دائرۃ المعارف النعمانیہ سے، حیدرآباد سے، اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کے ہاں موجود ہے، معہد کی لائبریری موجود ہے، آپ لوگ اس سے استفادہ کیجیے۔ تو دیکھیے ان میں جن جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے جو موجود ہیں، آپ میں سے کون کون لوگ اس کتاب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ جیسے مبسوط موجود ہے، اور زیادات موجود ہے، الجامع الصغیر موجود ہے، اور سیر کبیر یہاں ہے یا نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر چھپ گئی ہے وہ بھی، اور زیادات و زیادات موجود ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ تو آپ لوگ کم سے کم اس کتابوں کو دیکھ لیں۔ کیا رائے ہے آپ لوگ؟ کچھ فائدہ ہوگا اس کا؟ ایک تو کتاب کو دیکھنا فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور اس سے آدمی کا اپنے آپ پر بھی اعتماد بڑھتا ہے۔ اور ایک خاص بات تم لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ جو متقدمین تھے نا، دور اول کے مصنفین، جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف کی بھی کتاب ہے، ان حضرات کی زبان اتنی سہل ہوتی تھی، ان کی زبان بالکل
سلیس اور آسان ہوا کرتے تھے۔ دور وسطیٰ میں جب عجمی علاقوں میں اسلامی علوم آئے تب یہ مزاج پیدا ہوا کہ مشکل اور دقیق الفاظ بیان کیا گیا۔ اسی طرح میں آپ سے کہوں، علامہ کاسانی کی کتاب بدائع الصناع اتنی پائے کی کتاب ہے۔ آپ فقہ حنبلی میں دیکھ لیجئے، علامہ ابن قدامہ کی المغنی، اتنی سلیس کتابیں ہیں، آپ کئی صفحے پڑھ جائیں آپ کو لغت دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالو، اس میں علم کی گہرائی ہے، اور اس میں آدمی کے جو بات کے لوگوں کی کتابیں ہیں ان میں آپ کے فہم کا امتحان ہے۔ دونوں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن علم کی گہرائی ہوتی ہے متقدمین کی کتابوں میں۔ اچھا، ان تمام کتابوں کو جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، کوئی ایسے بھی کتاب ہے جس میں سب کو جمع کر دیا گیا ہو؟ جی، الکافی ہے۔ یہ کن کی ہے؟ آپ کی ہے؟ جی، حاکم شہید، صحیح جواب دیا آپ نے۔ الکافی حاکم شہید، جن کی وفات 334 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ان تمام کتابوں سے مقررات کو حذف کر کے مرتب طور پر مسائل کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ان کو شہید کر دیا تھا تاتاریوں نے۔ اب ایک بہت غلط بات مشہور ہے، میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے الکافی مرتب کی تو ظاہر ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کو یہاں سے کاٹا، اس کو لیے وہاں سے کاٹا، یہاں سے ایک ٹکڑا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ جیسے تم نے میری کتاب کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تمہارے ٹکڑے کرتے ہیں۔ یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ چنانچہ تاتاریوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، بہت سے علماء کو شہید کیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ فقہ حنفی کے بڑے محسن تھے، ورنہ آپ ان مسائل کو تلاش کرنے کے لیے امام صاحب کے اقوال کتنی کتابیں آپ کو دیکھنی پڑتی۔ الکافی اب تک شائع نہیں ہو سکی۔ کافی کی شرح ہدایہ ہے، اور یہ المبسوط ہے، علامہ سرخسی کی وہ شائع ہو گئی ہے، اس میں اس کے متن کے ٹکڑے موجود ہیں، لیکن خود الکافی اب تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ کاش کہ آپ میں جو اس سال سال دوم میں ہیں، 2-3 طلبہ ہمت کریں، جب وہ آئندہ سال فقہ دوم میں آئے تو میں ان سے الکافی پر کام کروں، تو یہ ایک اچھا اور بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو الکافی ہے حاکم شہید کی، اس کی کوئی شرح بھی لکھی گئی ہے کیا؟ جی بتاؤ بھائی۔ جی صحیح جواب دے رہے ہو، علامہ سرخسی کی المبسوط، یہ الکافی کی شرح ہے۔ اور علامہ سرخسی کی زبان بھی بہت ہی سلیس اور بہت روا زبان ہے، اتنی شستہ زبان ہے کہ آج کل جو ہمارے علماء عربی لکھتے ہیں ان کی زبان بھی اتنی زیادہ عام فہم نہیں ہوتی۔ تو یہ فقہ حنفی کے مصادر ہو گئے۔ نمبر 1 کیا ہوئے؟ ظاہر روایت۔ ظاہر روایت میں کیا کیا کتابیں ہوئی بولیے؟ نمبر 1، ہاں تم کچھ بولتے ہی نہیں ہو، صرف قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ پہلی کتاب کیا ہے بتاؤ؟ المبسوط ہے۔ دوسری کتاب بتائیے؟ تیسری کتاب؟ چوتھی کتاب؟ پانچویں؟ چھٹی؟ اور ساتویں اس کے ساتھ؟ عام طور پر آپ نے پڑھا ہے کہ ظاہر روایت کی 6 کتابیں، تو یہ زیادات الزیادات بہت مختصر رسالہ ہے، اور یہ چونکہ اسی کا تتمہ ہے، اس کے لیے علماء نے اس کو الگ کتاب شمار نہیں کیا ہے۔
یہ جو امام محمد کے اقوال ہیں ان کا مجموعہ کس کتاب میں ہے؟ جی الکافی، جس کو حاکم شہید نے مرتب کیا ہے۔ اس کی شرح کس نے لکھی ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ المقصود۔ چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو۔ اب دوسرا درجہ کن کتابوں کا ہے؟ کسی طالب علم نے اس وقت نام لیا تھا جی نوادر۔ دوسرا درجہ کس کتاب کا ہے؟ نوادر کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سالار جنگ میوزیم میں بہت سے نوادر جمع ہیں، تو اس کتاب میں کیا ایسی نوادر کی تصویریں کھینچی گئی ہیں کیا؟ جی نہیں۔ اچھا، پھر ان کو نوادر کیوں کہتے ہیں؟ جی اس کی نقل و روایت جو ہوئی ہے وہ اتنی مضبوط اور قوی سند سے نہیں ہوئی، اس لیے ان کو نوادر کہتے ہیں۔ نادر کی جمع نوادر ہے، نادرہ کی جمع، تو یہ نوادر ہے۔ نوادر میں کون سی کتابیں آتی ہیں؟ ہارونیات ہے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو انہوں نے املا کرایا۔ تو اس کا نام ہارونیات کیوں ہے؟ یہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں، وہی زمانہ تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، اس زمانے میں انہوں نے اس کو املا کرایا تھا۔ پہلے زمانے میں اساتذہ املا کراتے تھے، یہ جیسے آج ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں، کتابیں نہیں ہوتی تھی بلکہ املا کراتے تھے۔ دوسری کتاب ہے کیسانیات، اس کے راوی ہیں شعیب ابن سلیمان الکیسانی، یہ امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد سے انہوں نے اس کتاب کو نقل کیا ہے۔ اور تیسری کتاب ہے رقیات، رقہ ایک مقام کا نام ہے، میں وہاں سے گزرا ہوں۔ یہاں اس مقام پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت قاضی جو فتوے دیے، فیصلے لکھے، بلکہ امام محمد وہاں کے قاضی تھے، ان کو انہوں نے جمع کر دیا ان کے ایک شاگرد۔ اس میں امام حسن ابن زیاد کی ایک کتاب ہے کتاب المجرد، اس میں انہوں نے مجتہدات بیان کیے ہیں، دلائل بیان نہیں کیے ہیں، غالباً اسی لیے اس کو مجرد کا نام دیا انہوں نے۔ حسن ابن زیاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت ذہین تھے، اور عربی زبان و ادب کے معاملے میں امام صاحب ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے بعد کتاب الامالی، جو میں نے بتایا کہ اساتذہ املا کراتے تھے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامالی ہے جو انہوں نے املا کرایا اپنے شاگردوں کو۔ اس کے بعد ایک بہت اہم کتاب ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخراج۔ کیا نام ہے؟ کتاب الخراج۔ اسلام کے نظام مالیات پر کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی اور نہایت مفصل کتاب ہے، اور یورپ میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتاب آپ کے یہاں موجود ہے، یہ کتاب تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، اور اس کی بھی زبان بہت سلیس اور آپ فہم۔ تو یہ آپ کو نوادر ہو گئی۔ تو نوادر ان مسائل کو کہتے ہیں جو صاحب مذہب سے نقل کی گئی ہیں لیکن اتنی قوی سند کے ذریعے سے نہیں پہنچی۔ اب تیسرا درجہ کن کا ہے بتائیے؟ جی فتاوی اور واقعات، جن کو فتاوی کہا جاتا ہے، واقعات کہا جاتا ہے۔ تو فتاوی کی تو بہت کتابیں ہیں، اپنے ہندوستان میں فتاوی دارالعلوم ہے، فتاوی ندوۃ العلماء ہے، فتاوی مظاہر العلوم بھی آ گئی ہے، تو یہ سب اس میں شامل ہوں گی۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ یہ سب اس میں شامل نہیں ہیں، تو کن کو کہیں گے فتاوی؟
جو اجتہادات اصحاب مذہب سے منقول نہیں ہیں، بعد کے لوگوں سے منقول، امام ابو حنیفہ سے، امام ابو یوسف سے، امام محمد کا اجتہاد نہیں ہے، بلکہ ان کے اصحاب اور ان کے رفقا کا اجتہاد ہے۔ ان کو کہتے ہیں فتاوی اور واقعات۔ اسی میں ہے ابو اللیث سمرقندی کی کتاب النوازل۔ کیا کتاب ہے؟ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب النوازل، بڑی اہم کتاب ہے۔ ہم نے یہاں معہد میں اس پر تحقیق کا کام شروع کرایا تھا، لیکن وہ نامکمل رہ گیا۔ اللہ کرے فتاوی عالمگیری کا کام مکمل ہو جائے تو میری نیت ہے کہ اس پر بھی کام کیا جائے، چونکہ کئی نسخے ہیں اس کے نوازل سمرقندی کے، اور ان میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں معہد میں بھی اس کا نسخہ ہے، شاید میرے پاس ایک ذاتی نسخہ بھی ہے اس کا، بہت اہم ہے۔ اس میں بہت سے، اس میں وہ مسائل ہوتے ہیں جو اصحاب اجتہاد کے بعد اجتہاد کے ذریعے سامنے آئے۔ اسی طرح علامہ ناطفی کی کتاب ہے مجموع النوازل والواقعات۔ مجموع النوازل والواقعات، یہ ناطفی 446 ہجری کے ہیں۔ ان کی بھی کتاب شائع ہو گئی ہے، اسی نام سے شائع ہوئی ہے، النوازل والواقعات۔ اس کے بعد آپ دیکھیے علامہ صدر شہید کی کتاب ہے الواقعات۔ ان کی وفات 536 ہجری کی ہے۔ یہ بھی بہت اہم کتاب ہے، اور بعد کے لوگوں کے اشتہارات ہیں اس میں۔ تو یہ 3 درجے ہیں فقہ حنفی کی کتابوں کے استناد کے اعتبار سے۔ نمبر 1 ظاہر روایت، نمبر 2 نوادر، نمبر 3 فتاوی اور واقعات۔ اب یہ ایسا نہیں کہ جن کتابوں کا میں نے نام لیا اس میں حصر ہو، اور بھی بہت سی کتابیں ہوں گی اس دائرے میں آنے والی۔ یہ جو چند مشہور کتابیں ہیں ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، جتنی بھی فقہ ہے، جو فقہاء ہیں، انہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنا ہے، صحابہ سے بھی نہیں سنا ہے۔ اکثر امام صاحب رحمۃ اللہ تابعی ہیں، لیکن ان کو بھی باضابطہ صحابہ سے کسب علم کا موقع نہیں ملا ہے۔ تو جو فقیہ جس شہر کا تھا، اس شہر کے جو فقہاء تھے، اہل علم تھے، ان کی رائے کا ان پر اثر پڑا۔ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ سے آدمی کوئی مسئلہ پوچھے تو جو ہندوستان کے اکابر علماء گزرے ہیں آپ ان کی رائے نقل کریں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ فرمایا، اور مولانا عبدالحی صاحب نے یہ کہا، اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ کہا۔ کوئی آدمی اگر کسی دوسرے ملک کا ہوگا تو وہ اپنے ملک کے اکابر علماء کی رائے سے کرے گا۔ آپ سعودی عرب کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ علامہ عثیمین کی رائے ذکر کریں گے، علامہ بن باز کی رائے ذکر کریں گے۔ اسی طرح یہ جو مذاہب اربعہ ہیں نا، ان کی فقہ پر اپنے شہر اور علاقے کا بھی اثر پڑا۔ تو اس لحاظ سے فقہ حنفی پر بھی علماء کوفہ کا اثر پڑا۔ اس زمانہ میں علم کے 3 بڑے مراکز تھے۔ کون کون تھے بتائیے؟ بولیے بولیے۔ ہاں، نمبر 1 مکہ، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 کوفہ۔ تو امام صاحب تو مکے کے تھے؟ نہیں جی، کوفہ کے تھے۔ تو یہ 3 بڑے شہر تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ امام مالک پوری زندگی انہوں نے مدینہ میں اپنا وقت گزارا، اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار کو کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ مدینہ کے صحابہ کون تھے جن کے حدیث کا اور جن کی فقہ کا اثر پڑا ہوا لوگوں پر؟ وہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، اور بھی صحابہ تھے۔ عام طور پر اہل مدینہ نے جو قول لیا ہے وہ حضرت عمر کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، مکے میں امام شافعی کہاں انہوں نے زیادہ وقت گزارا؟ جی کیا بتا رہے ہو؟ بولو نا، بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ مصر تو آخری دور تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام مالک سے بھی استفادہ کیا۔ وہ ایسے خوش قسمت امام تھے کہ اپنے زمانے کے تمام بڑے فقہا سے انہوں نے کسب فیض کیا، لیکن ان کے جو شاگرد تھے اور تلامذہ تھے وہ زیادہ تر مکے میں تھے، اور ان کی فقہ جو زیادہ مقبول ہوئی شروع میں وہ مکے میں، مصر میں تو آخر میں گئے تھے، مکے میں رہے، پھر وہ عراق گئے، پھر آخر میں مصر گئے۔ تو مکے میں کون سے صحابی تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ تو فقہ مالکی پر زیادہ اثر حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرویات کا ہے، اور فقہ شافعی پر، اور فقہ مالکی پر حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا۔ اکثر آپ دیکھیں گے اگر کسی مسئلے میں الگ الگ روایتیں ہوں، ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہو، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہو، تو فقہ شافعی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پر، اور فقہ حنبلی یا آپ کو چلی جائے گی حضرت عبداللہ فقہ عبداللہ ابن عمر کی روایت، فقہ مالکی بھی۔ اب احناف کے بارے میں بتائیے، ان پر کس شہر کا زیادہ اثر تھا؟ جی کوفہ کے فقہا کا زیادہ اثر تھا۔ تو اب تو آپ کو کوئی بھائی کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں کی فقہ تو اوریجنل نہیں ہے۔ بھائی اصل جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، وہی صحابہ رہے، وہیں آپ کی تربیت پائی۔ آپ لوگ کوفہ چلے گئے جو اہل فارس کی جگہ تھی، شرک و بت پرستی کا مرکز تھا اس زمانے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی جی ہو یہ بات ہو گئی تھی۔ جی بات ان کی صحیح ہے۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے ہی میں مشرق کے علاقے میں اسلام کی اشاعت کے لیے کوفہ کو اور عراق کو مرکز بنایا۔ دارالخلافہ تو بعد میں منتقل ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصلحت یہ تھی کہ کوفہ جو تھا یہ مشرقی ملکوں کا، جس میں ایک طرح سے ہندوستان بھی آتا ہے، بر صغیر بھی آتا ہے، اس کی گویا وہاں سے سرحدیں ملتی تھی، تو اس لیے اکابر صحابہ کو وہاں بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، میری کتاب پڑھو گے تدوین فقہ، اس میں تم کو ملے گا، تو لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کہتے تھے کہ تمام صحابہ کے علوم 8 صحابہ میں جمع ہو گئے۔ کتنے صحابہ میں؟ 8 صحابہ میں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ جو 8 صحابہ ہیں، ہر صحابی میں تفقہ کی شان تھی، لیکن ان صحابہ کا
فقہ سے، شریعت سے زیادہ اشتغال تھا، کسی کا جہاد میں زیادہ اشتغال تھا، کسی کا اسلام کی دعوت میں زیادہ اشتغال تھا۔ یہ 8 صحابہ علم و تفقہ کے اعتبار سے معروف تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کے علوم ان 8 صحابہ میں جمع ہو گئے تھے۔ پھر ایک بار میں نام لے لیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام صحابہ جو تھے وہ عہد صحابہ کے 4 تارے تھے واقعی علمی اعتبار سے، تو یہ تو 8 ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان 8 صحابہ کے علوم جمع ہو گئے تھے 2 صحابی میں۔ کتنے صحابہ میں؟ 2 صحابی میں۔ کون 2 صحابی تھے وہ؟ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ان دونوں صحابہ کے کتنے فضائل ہیں۔ تو اس طرح صحابہ اگرچہ کوفہ میں، اب یہ تمام کے تمام صحابہ وہ تھے، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، دونوں کا قیام کہاں تھا؟ جی، کوفہ میں تھا۔ تو اس طرح صحابہ کے جو علوم تھے وہ جمع ہو گئے تھے کوفہ شہر میں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اسلام کا دوسرا بڑا مرکز بنانا چاہتے تھے، اور بدری صحابہ کی بڑی تعداد، جو لوگ کے بیعت رضوان میں شریک ہوئے ان کی بڑی تعداد، یہ سب کوفہ میں تھے۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ پر ان دونوں صحابہ کی احادیث نے بہت اثر ڈالا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر امام صاحب کے فتاویٰ کو اور ان دونوں صحابہ کے فتاویٰ کو جمع کرو گے تو بہت کم فرق پاؤ، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں احناف کے یہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دلیل نہیں۔ میں جدہ میں تھا، وہاں ایک صاحب تھے پڑوسی ملک کے، ان کو کتابوں کے رکھنے کا بہت ذوق تھا، پڑھنے کا تو اتنا نہیں تھا لیکن رکھنے کا بہت ذوق تھا۔ تو میں جب جدہ جاتا تھا تو میں ان کے کتب خانے سے بہت استفادہ کرتا تھا۔ اس میں مجھے ایک کتاب مل گئی، مسند علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند، زیادہ ضخیم نہیں، ایک ہی جلد میں ہے، 600-700 صفحات پہ ہوگی۔ جب ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو ایک ہی رات میں پوری کتاب پڑھ گیا، کیونکہ بہت سے وہ مسائل جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ احناف کے پاس ان کے سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، صرف قیاس سے کام چلاتے ہیں، وہ سب کی روایات مسند علی میں موجود ہیں، اور سند بھی بہت قوی ہے۔ امام زین العابدین، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت حسین سے، وہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا شمار اصح الاسانید میں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ کتابوں میں کیوں نہیں ملتی ہیں؟ اصل میں یہ جو امویوں کا دور تھا اور عباسیوں کا دور بھی، اس میں بنو ہاشم کے ساتھ بڑی زیادتی تھی۔ بنو امیہ کے دور میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرنے پر بھی وہ لوگ ناراض ہوتے تھے، اور لوگ ڈر سے حضرت علی کی روایت جلدی نقل نہیں کرتے تھے۔ اور بنو عباس ان کے مقابلے میں نرم تھے، کیونکہ وہ بھی بنو ہاشم میں سے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن چونکہ علویوں اور عباسیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو اس لیے ان کو بھی بغض تھا۔
تو اس کی وجہ سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ علمی دنیا میں انصاف نہیں ہو سکا، ورنہ جتنی زیادہ ان کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جتنا آپ نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، اس لحاظ سے ان کی مرویات کو اور زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اہل سنت نے مستند طریقے پر حضرت علی کی مرویات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو احناف کی مؤیدات بہت زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کی ہوئی حدیثوں میں اور ان کے فتاویٰ میں۔ اب یہ کوفہ میں جو فقہ حنفی کی تدوین ہوئی، ایک بات اس میں اور بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ فقہ کوفہ کی ایک خاص حیثیت تھی جو مکہ اور مدینہ سے مختلف تھی۔ مکہ اور مدینہ سیدھے طریقے پر احکام کو حدیث سے نقل کرتے تھے۔ کوفہ جو تھا یہ دو تہذیبوں کا، ایک بات یہ ہے کہ دو تہذیبوں کا سنگم تھا، عربی تہذیب اور عجمی تہذیب۔ جیسے آج یورپ کو تہذیب کے اعتبار سے ایک ماڈل سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں ایرانی تہذیب کو سب سے بڑا ماڈل سمجھا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ تہذیب چل رہی تھی۔ عربوں کے یہاں بے تکلف زندگی تھی، کھانا کھاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں، کئی آدمی کھا لیتے تھے، ہاتھوں سے لے لیتے تھے، جو عربوں کا طریقہ تھا، جس میں سادگی ہے۔ لیکن وہاں یہ چمچوں کا استعمال، الگ الگ برتنوں کا استعمال، تو یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو کوفہ میں تھی اور جو حجاز میں نہیں تھی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن امۃ امیہ، ہم لوگ امی امت ہے، حساب و کتاب سے ہم لوگوں کو تعلق نہیں، لا نکتب ولا نحسب الشہر، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم مہینے کا حساب کرتے ہیں، بس یہ سمجھ لو دیکھو یہ مہینہ ہے، یہ اور یہ، اور یا دوسری شکل یہ ہے کہ یہ اور یہ، یعنی 30 دن یا 29 دن، یعنی ایک سادہ اسلوب تھا لوگوں میں۔ لیکن جو عراق تھا، کا جو علاقہ تھا، اس میں بہت تکلف تھا، تکلفات علمی ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین عراق کے علاقے میں آئے حجاز کی طرف سے، تو ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بادشاہ آتا، اب بھی ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک کا حکمراں آتا ہے، توپ کی سلامی دی جاتی ہے۔ اس زمانے میں توپ داغی جاتی تھی، توپ نہیں داغی گئی۔ تو خلیفہ نے پوچھا بھائی توپ کیوں نہیں داغی؟ تو کہنے لگے کہ اس کے 9 وجوہ ہیں۔ کتنے وجوہ ہیں؟ 9 وجوہ۔ کہا بھائی کیا 9 وجوہ ہیں؟ کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ بارود نہیں تھا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اگلی وجہ کی ضرورت نہیں ہو، جب بارود ہی نہیں تھا تو توپ داغی کیسے جاتی؟ تو یہ مثال دی جاتی ہے عجمی اور عربی تہذیب کے فرق کی، کہ عربی تہذیب تو یہ تھی کہ بھائی تو بارود نہیں تھا، نہیں داغے گی تو، لیکن تدقیق و تشقیق ہر چیز میں مختلف جہتوں کا اور پہلوؤں کا نکالنا، یہ عجم کا مزاج تھا، اور ظاہر ہے کہ کوفہ اس کا مرکز تھا۔ تو اس لیے فقہ حنفی کی تدوین میں یہ بھی ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں تدقیق زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے فقہ تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مسائل ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے بارے میں سوچنا اور ان کے بارے میں رائے دینا ہو۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے آئندہ سال ہو جائے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہو، لیکن یہ سوچنا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا، اگر وہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ عربوں کا مزاج نہیں تھا۔ ایک بڑے عالم علقمہ، غالباً علقمہ ہی کی بات ہے، یہ تشریف لائے کوفہ، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو علقمہ نے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا پیش تو نہیں ہے۔
کہ جب پیش نہیں آیا تو کیا پوچھتے ہو؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ مصیبت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ اہل عراق اور اہل کوفہ میں خاص ذوق تھا فقہ تقدیری کا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیے فقہ کی کتابوں میں بہت تشخیص ہے، شقیں نکالی گئی ہیں۔ اہل حجاز کے ہم یہ تشقیق و تدقیق نہیں تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوفہ ایسی جگہ ہے جہاں فرق باطلہ پیدا ہو چکے تھے۔ اہل تشیع کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کوفہ سے ہوا۔ شیعہ جب پیدا ہوئے کہاں سے؟ کوفہ سے ان کی تحریک شروع ہوئی، اور اسی طرح خوارج اور دوسرے لوگ سب کا مرکز عراق تھا۔ تو احناف نے چونکہ عراق میں فقہ کو مرتب کیا تو ان کو حدیث میں زیادہ محتاط ہونا پڑتا تھا کہ پتہ نہیں کسی باطل فکر کے حامل شخص نے یہ روایت وضع کر دی ہو، روایت میں یہ الفاظ بڑھا دیے ہوں، یہ الفاظ گھٹا دیے ہوں۔ اہل حجاز کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہاں یہ فتنے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس لیے کئی جہتوں سے کوفہ کے حالات بمقابلہ مکہ اور مدینہ کے مختلف تھے، اس بنیاد پر کہ یہ دو تہذیبوں کا یہاں سنگم تھا، اس بنیاد پر کہ عراق ایسی جگہ تھی جہاں علمی تکلفات زیادہ تھے، اس بنیاد پر کہ یہاں فرق باطلہ پیدا ہو چکے تھے، اور اس وقت حجاز میں اور مکہ و مدینہ میں فرق باطلہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، یا اس شدت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی فقہ حنفی کا شجرہ نسب بتا دیجیے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ جی مشہور وہ ہے جو بعض لوگوں نے کہا ہے، ذرا عبداللہ ابن مسعود، فقہ حنفی کی کھیتی کس نے لگائی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیج ڈالے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علوم جو حاصل کیے امام صاحب نے وہ کن کے واسطے سے؟ علقمہ اور ابراہیم نخعی، تو سقاہ علقمہ، اور اس کی جو پانی جو اس کو پٹایا سیراب کیا ہے وہ علقمہ نے، حسد ہو ابراہیم، اور کھیتی کاٹی ہے کس نے؟ ابراہیم نخعی نے۔ اور اس کے بعد داس ہو حماد، دولی کرنا معلوم ہے، یہ جو پودے بچھا دیے جاتے ہیں دھان کے چاول کے، اس پر جانور کو چلایا جاتا ہے، دانے نکلتے ہیں، تو اس کو بعض جگہ دونی کرنا کہتے ہیں، بعض جگہ کچھ اور الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ حماد نے۔ اور طحنہ ابو حنیفہ، اس کے بعد اس کو پیسنے اور آٹا بنانے کا کام کس نے کیا؟ امام صاحب نے۔ وعجنہ ابو یوسف، گودھا کس نے اس کو؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ وخبزہ محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روٹی بنا دی۔ وَيَأْكُلُ مِنْهُ جَمِيعُ النَّاسِ، اور تمام لوگ اس سے کھاتے ہیں۔ امام محمد نے اس کو بالکل آسان کر دیا لوگوں کے لیے قابل استفادہ۔ تو یہ فقہ حنفی کا ایک طرح سے نسب نامہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو آج میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کی ہو سکتا ہے دوسری قسط، اور ہو سکتا ہے کہ تیسری قسط، اور پھر لوگوں کے سامنے حسب موقع رکھی جائے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے، اگر آپ اس کو کتابوں میں پڑھیں گے تو سینکڑوں صفحات آپ کو پڑھنے ہوں، تو اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے، اور جب اگلا محاضرہ میں دوں گا تو آپ لوگوں سے اس کی معلومات پوچھوں گا، دریافت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا تفقہ عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ ہمیشہ علم نافع کی دعا کروں۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔